بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک انم وائس کو سپورٹ نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہی میں معلومات لے کے آتی ہوں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ان کے واقعے کیا تھے اور ہمیں اپنے نبیوں کے واقعوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ میں سنانے لگی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا تھا اور ان کی قوم بت پرستی اور گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 9.5 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے، گناہوں سے بچنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم کے سردار اور امراء نے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ ان پر الزامات لگائے کہ وہ صرف ایک انسان ہیں اور ان کا پیغام کوئی خاص نہیں۔ قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ ان کی نافرمان قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم ملا کہ وہ ایک بڑی کشتی، جو کشتی مشہور ہے، تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی اور قوم کے لوگوں نے انہیں اس پر بھی مذاق کا نشانہ بنایا، کیونکہ اس وقت تک کوئی طوفان کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہاں تک تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی تو اللہ کے حکم سے طوفان کا آغاز ہوا۔ زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اہل خانہ، ایمان لانے والے افراد اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک آخری بار ہدایت دی، لیکن قوم نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا بھی طوفان سے بچنے کے لیے کشتی میں سوار نہ ہوا اور پانی میں ڈوب گیا۔ شدید طوفان آیا اور وہ تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پانی سے ڈھانپ دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہوا اور پانی اترنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، جسے جودی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز کیا اور نئی نسلیں وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کی مختلف سورتوں میں آیا ہے، جن میں سورۃ ہود، سورۃ نوح اور سورۃ الاعراف شامل ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جدوجہد، صبر اور ان کی قوم پر اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان اس واقعے سے عبرت حاصل کریں
اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور صبر و استقامت سے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو 9.5 سال تک اللہ کی طرف بلانا اور اپنی قوم کو وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے، گناہوں سے بچنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دینا، یعنی کہ اتنے سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ 9.5 سال کوئی ایک پل کا ٹائم نہیں ہوتا، بہت وقت ہے۔ انہوں نے بہت اپنی قوم کو دعوت دی۔ جب وہ تھک گئے تو اللہ نے ان کو ایک کشتی بنانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ کشتی بنائیں اور اپنے ایمان افروز لوگوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب اس قوم کا کچھ نہیں ہونا۔ اب اس کے لیے ایک عذاب تیار کیا ہوا ہے جو کہ ان کو آ کے ہی رہے گا۔ جیسے کوئی قرآن پاک میں فرمایا ہے، جب ہم کسی پر عذاب نازل کرنا چاہیں تو وہ آ کر ہی رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ یوں نہ کہیں کہ ہم پر عذاب نازل کر دو، جب ان کا ٹائم ہوتا ہے، جب ان کا وقت آئے گا تو عذاب نازل ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو میرے ویورز، آپ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا میں واقعہ لے کے آئی ہوں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے واقعے اور معلومات لے کر انم وائس ضرور آئے گی آپ لوگوں کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔